قادیانیت بظاہر ایک تحریک ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی انہوں نے لانچ کیا۔ اللہ رب العالمین مجھ سے کلام کرتا ہے، عیسیٰ ابن مریم میں ہوں، اور عیسیٰ ابن مریم نے نہیں آنا کہ میری وحی وہ قرآن ہی کی طرح حکم رکھتی ہے کہ کسی امتی کے لیے دروازہ بند نہیں کہ وہ نبوت کا مقام حاصل نہ کر سکے، کہ میرے علاوہ جو بھی ہے وہ سب کے سب کافر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر اللہ رب العالمین کے فضل اور عظیم احسان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت کے اندر دنیا اسلام کے اندر پھیلائے جانے والے فتنوں اور ان کے تدارک اور ان معانی کے اوپر جو علماء امت نے بہت سارا کام کیا ہے اس کو آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کا اور ہمارا یہ سفر انشاءاللہ الرحمن انتہائی خوبصورت اور بہترین صحبت کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ الرحمن رہیں گے، جو یقیناً آپ کے عقیدہ اور عمل کے لیے بہت ہی بہتر رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس وقت سے لے کر آج کے دن تک ہر دور کے اندر فتنے معرض وجود کے اندر آتے رہے، اور ہر فتنے کی کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو قرآن اور حدیث کے اوپر مشتمل ہیں، جو وحی اور نصوص شرعیہ کے اوپر مشتمل ہیں، اس کو کسی نہ کسی انداز سے اس معاشرت کے اندر ان لوگوں کے اندر اس کو ڈی ویلیو کر دیا جائے، اور اس کی جگہ پر مختلف معانی اور مختلف چیزیں لوگوں کے اندر نافذ العمل کر کے ان کے عقیدہ اور عمل کے اوپر بہت کاری ضرب لگائی جائے۔ ان فتنوں کا آغاز مسیلمہ کذاب سے ہوا ہے، جو ہمیں اسلامی تاریخ بتاتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر یہ فتنے معرض وجود کے اندر ہوئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد صحابہ کرام نے ان فتنوں کی بے خونی کرنے کے اندر اپنے تمام کردار کو بروئے کار لاتے ہوئے مسلمانوں کے لیے عملی ٹھوس اقدام ایسے کیے ہیں کہ جو ان کے ملت، ان کے عقیدہ اور عمل کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج کے دن تک علماء امت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی پہرے داری مکمل انداز سے نبھانے کی پوری کوشش فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، مگر آپ یاد رکھیں کہ سلطنت عثمانیہ اس کے آخری دور کے اندر جس وقت فرانس کا انقلاب معرض وجود کے اندر آیا، 1799 سے لے کر 1799 تک یہ جو فرانس کا انقلاب یہ پورے 10 سال کے اوپر مشتمل ہے، انہوں نے بظاہر اپنے آپ کو یہ کہا ہے کہ ہم جدید دنیا کی طرف لوگوں کو مائل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حقیقت کے اندر اس انقلاب کے بعد اسلام اور اہل اسلام نے جتنے زخم عقیدے کے حوالے سے اور عمل کے حوالے سے اٹھائے ہیں، وہ سابقہ ادوار کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ ہمیں نہیں ملتے۔ فرانس کے انقلاب کی عمر جو ہے وہ تقریباً 236 سال کے اوپر مشتمل ہے، مگر یہ کہتے ہیں کہ اس سے قبل کا جو دورانیہ ہے، جو دنیا کی تاریخ ہے، وہ اسی بات کے اوپر مشتمل ہے کہ وہ دنیا کی تاریخ انتہائی تاریکی کے اوپر اور انتہائی غربت اور افلاس کے اوپر مبنی تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے روشن دور کا آغاز امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہوا، جبکہ فرانس کے انقلاب کے بعد یورپ اور اس کے حواری، اس کے ماننے والے، اس کے ایجنڈے کے اوپر چلنے والے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری خوشحالی اور ایک خوبصورت دور کا آغاز فرانس کے انقلاب کے بعد ہوتا ہے۔ ہم جس وقت فرانس کے انقلاب کو دیکھتے ہیں تو اس انقلاب کے اندر بہت ساری جہاں خامیاں موجود ہیں، وہاں بنظر غائب جس وقت ہم نے مطالعہ کیا تو یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ فرانس کے انقلاب کے بعد یورپ جس وقت اپنی جدت کے ساتھ دنیا کے نقشہ کے اوپر معرض وجود کے اندر آیا، تو ہم نے اس بات کو بڑی شد و مد کے ساتھ پایا ہے کہ ان کی پالیسیز اور ان کے دیگر معاملات اس انداز سے مسلم کمیونٹی، مسلم ممالک کے اندر انہوں نے داخل کرنے کی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح ان کو ان کے اصل دین، ان کے عقیدہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو احترام مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح ختم کیا جائے۔ اسی فرانس کے انقلاب کے تسلسل کے اندر برٹش گورنمنٹ نے پاک و ہند کی آزادی سے قبل ہندوستان کے اندر ایک فتنہ کو معرض وجود کے اندر لانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلا جو مسلمانوں کے سینہ کے اوپر خنجر مارنے کی کوشش کی وہ یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی نام کے ایک فرد کو انہوں نے لانچ کیا، اور اس لانچ کرنے کے بعد ان کی پوری کوشش رہی ہے کہ یہ اپنے منمانی عقائد اور نظریات مسلمانوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کرے۔ قادیانیت بظاہر ایک تحریک ہے، مذہبی تحریک ہے،
قادیانیت کا دوسرا نام احمدیت بھی ہے، اور یہ دو سیگمنٹ کے اندر یہ تحریک جو ہے وہ مشتمل ہے۔ ایک کو لاہوری قادیانی کہا جاتا ہے اور دوسرے کو عام قادیانی کہا جاتا ہے۔ دونوں قادیانی گروہ اپنے عقائد اور اعمال کے حساب سے امت اسلام کے فتاوی کے تناظر میں قرآن و سنت کے صریح نصوص کے تناظر کے اندر مسلمانوں نے ان کو غیر مسلم اور کافر اقلیت قرار دیا ہے۔ قادیانیت نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی نہ کوئی فتنہ اور فساد یہ ہمیشہ برپا رہے۔ آپ یاد رکھیں کہ فتنہ قادیانیت 19ویں صدی کے آخر کے اندر بر صغیر کے اندر یہ معرض وجود کے اندر آیا، اور مرزا قادیانی کی جو پیدائش ہے وہ 1835 ہے۔ 1835 سے لے کر یہ 1908 تک اس نے اپنی زندگی کے تقریباً 76 سال اس نے بر صغیر کی سرزمین کے اوپر اس نے گزارے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہرہ داری کرنے والے لوگ ہمیشہ سے اس سرزمین کے اوپر قائم رہے۔ یہ تحریک بنیادی طور پر اسلام سے انحراف پر مبنی ہے اور امت مسلمہ کے بنیادی عقائد کے خلاف کئی نظریات رکھتی ہے۔ انہی عقائد اور نظریات کی بنا پر عالم اسلام کے بہت سارے لوگوں نے ان کو غیر مسلم کافر اقلیت قرار دینے کے ساتھ ساتھ ان کے دیگر جو اصول و قوانین اور قواعد ہیں ان کو علمی اور فکری انداز سے ان کی تردید کرنے کی مختلف قسم کی کوشش کی ہے۔ یہ اس کی تاریخی حوالے سے بات کرنے کے بعد ہم مرزا غلام محمد قادیانی کے دعویٰ کی طرف آتے ہیں کہ جو اس نے مختلف ادوار کے اندر اس نے دعویٰ کیے۔ 1835 کے اندر اس کی پیدائش ہوئی ہے اور تقریباً 42 سال کے بعد اس نے اپنے فتنوں کا آغاز شروع کیا ہے۔ اس کے ہم نے جو کچھ فتنے پڑھے ہیں ان میں سے تقریباً 8 بنیادی قسم کی اس کے ایسے دعویٰ ہیں جو مسلمان اہل اسلام قرآن و سنت کے بالکل نظریات کے مخالف ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلا اس نے جو دعویٰ مسلمانوں کے سامنے کیا ہے وہ کیا ہے مجدد ہونے کا۔ مجدد ہونے کا دعویٰ اس نے کیا ہے کہ میں ایز اے مجدد کے دین کی تجدید کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنی کتاب ازالہ اوہام کے صفحہ نمبر 201 کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ خاکسار اس عاجز کو مجدد مانا گیا ہے، خدا تعالی نے مجھ کو مجدد مقرر فرمایا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں یہ اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ 1882 کے اندر کیا ہے۔ 1882 کے اندر اس کا یہ سب سے پہلا مجدد ہونے کا دعویٰ تھا، اور اپنے آپ کو تجدید اسلام کے نام پر لوگوں کو اپنے ساتھ مانوس کرنے کے لیے یہ ملاتا گیا، اور لوگ جو بھولے بھالے عام سادہ لوگ مسلمانوں کے اوپر مشتمل اس وقت کی کمیونٹی تھی، اس وقت انہوں نے اس کی تائید کی کہ واقعتاً یہ مجدد ہوگا، لیکن اس کے بارے میں علماء امت کے ایک کثیر حلقہ نے اسی وقت ہی کہہ دیا تھا کہ یہ بندہ اس کے نظریات خطرناک ہیں۔ 1882 سے جس وقت اس نے یہ دعویٰ کیا تو دوسرا اس نے دعویٰ کیا محدث ہونے کا۔ محدث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بذریعہ الہام اللہ رب العالمین مجھ سے کلام کرتا ہے، اور یہ بات اس نے تریاق القلوب صفحہ نمبر 157 کے اندر کی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے اپنی تحریر کے اندر لکھتا ہے، میں محدث ہوں اور محدث نبی سے کم نہیں ہوتا۔ اب اس نے یہاں سے آغاز کرنا شروع کیا ہے اپنی بات کا کہ میں کس انداز سے لوگوں کے اندر انجیکٹ ہونے کی کوشش کرنے کے اندر میں کامیاب ہوں گا۔ پہلے اس نے دعویٰ مجدد ہونے کا کیا، پھر اس نے دعویٰ محدث ہونے کا کیا، اور اسی طرح ایک اور دعویٰ ہے اس کا براہین احمدیہ 5ویں جلد صفحہ نمبر 138 کے اندر یہ کہتا ہے، محدثیت کا درجہ یعنی بعض اوقات ذلی طور پر نبوت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا یہ جو دعویٰ ہے محدث ہونے کا یہ 1884 کے اندر اس نے یہ کیا ہے۔ 1882 میں مجدد ہونے کا، 1884 کے اندر یہ محدث ہونے کا اس نے دعویٰ۔ نمبر 3 پر اس کا پھر دعویٰ آتا ہے مسیح موعود کا۔ لوگوں کے اندر اس نے یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے اور امت کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لے کر مسلمانوں کے اندر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جھنڈا لے کر دنیا کے اندر اسلام کا پیغام پہنچائیں گے۔ اس آدمی نے اپنے آپ کو اسی پہلو کے اندر ڈھالنے کی کوشش کی اور دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ مرزا غلام محمد قادیانی اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھتا ہے کہ خدا نے ظاہر کیا
کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے، مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے اور اس کی جگہ پر مسیح موعود خود مرزا غلام احمد ہے۔ اپنی کتاب ازالہ اوہام کے صفحہ نمبر 362 کے اوپر یہ بات لکھتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جگہ پر اس کی ایک اور کتاب ہے حقیقت الوحی کے نام سے، اس پر لکھتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کہ عیسیٰ ابن مریم کے آنے کا وعدہ تھا، وہ میں ہوں، عیسیٰ ابن مریم میں ہوں، اور عیسیٰ ابن مریم نے نہیں آنا۔ اس کا یہ دعویٰ 1891 کے اندر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ اس کے کچھ مہینے کے بعد اسی سن کے اندر 1891 کے اندر پھر اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں مہدی بھی ہوں، جس مہدی کا حدیث کے اندر تذکرہ آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا نقشہ تبدیل ہوتے ہوئے جو امام مہدی کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو محمد ابن عبداللہ آئیں گے ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، میری نسل سے ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ وہ جو امام مہدی کے بارے میں احادیث کے اندر کیا گیا ہے وہ بھی میں ہوں۔ اب 2 سال کے اوپر مشتمل اس کے مختلف دعویٰ، لیکن 1891 کے اندر ایک ہی سال کے اندر اس نے سب سے پہلے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد پھر اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ چوتھا اس نے دعویٰ کیا ہے نبی ہونے کا۔ اس نے آخر کے اندر یہی کہا ہے کہ میں ایک پیغمبر ہونے کی حیثیت سے آیا ہوں۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ عقائد کے باب کے اندر ہم انشاءاللہ الرحمن تفصیل سے بات کریں گے کہ اس نے شریعت اسلامی کے عقائد اور ان کی اصطلاحات کے باب کے اندر اس نے باقاعدہ ایسی اصطلاحات ایسی اپنی یہ معرض وجود کے اندر لے کر آیا جو سابقہ اسلام کی 1300 سال کی غالباً تاریخ کے اندر ہمیں کسی محدث، کسی امام، کسی صحابی اور قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہمیں نہیں ملتے۔ وہ کیا ہے؟ اس نے براہ راست نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے کہا کہ میں ذلی اور بروزی نبی ہوں۔ ذلی کا معنی یہ ہے کہ سایہ، اس کی مراد یہ تھی کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نصیب کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے میں نبوت کے منصب کے اوپر فائز ہوں۔ بروزی کا معنی وہ یہ کیا گیا ہے کہ میرے اندر اس کا عکس موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اب دونوں کی نبوت کو لے کر اس نے ایک ایسی اصطلاح کو گھڑا ہے جو ذلی بروزی کے نام سے معروف ہوئی، اور علماء امت نے اس اصطلاح کی صحیح معنوں کے اندر بہکونی کی اور لوگوں نے اس کی حقیقت کو اچھی طرح جانا۔ اور اس نے کہا کہ مجھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا مظہر میرے اندر موجود ہے۔ یہ دعویٰ اس نے 1901 کے اندر کیا ہے، 1901 کے اندر اس نے دعویٰ کیا۔ اور حقیقت الوحی کے صفحہ نمبر 391 کے اندر یہ لکھتا ہے، میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ دوسری جگہ ایک اور اس کی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، اس کے صفحہ نمبر 10 کے اوپر لکھتا ہے، نبوت کا دروازہ بند نہیں، البتہ وہی نبی بنے گا جو میری اتباع کرے گا۔ اور اسی طرح اس کی ایک اور کتاب ہے چشمہ معرفت، اس کے صفحہ نمبر 324 کے اوپر لکھتا ہے، میں محمد اور احمد ہوں اور میں ہوں ان کے ذلی وجود کے طور پر مبعوث ہوا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پانچواں اس کا جو دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ مستقل نبی ہوں، مستقل باقاعدہ جیسے کہ نبوت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کی گئی ہے، اسی حساب سے میں نبی ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی اس بات کو واضح طور پر کہا ہے کہ اس کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے اور وہ شرع نبی ہے۔ اس کے لیے اس کی کتاب خطبہ الہامیہ روحانی خزائن جو مرزا غلام احمد قادیانی کے مختلف کتب کا مجموعہ ہے، اس کی جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 70 کے اندر اس نے لکھا ہے کہ خدا نے مجھے نبی اور رسول کہا ہے اور میرا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اسی طرح اس نے دوسری جگہ پر کہا ہے، اس کی کتاب ہے حقیقت الوحی اور روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 406 کے اوپر اس نے بولا ہے، میں اس کا نبی ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے اور میں خدا سے وہی پاتا ہوں جو موسیٰ اور عیسیٰ نے پایا۔ یہ دعویٰ اس نے 1902 سے لے کر 1904 تک کیا، شرع نبی ہونے کا، نبی اور رسول ہونے کا۔ اس کا چھٹا بڑا دعویٰ یہ تھا کہ وحی اور الہام کو قرآن کی مثل قرار دینا،
یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میرے اوپر ویسے وحی آتی ہے کہ جو وحی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسی طرح دیگر انبیاء کے اوپر مختلف ادوار اور ان کے زمانوں کے اندر جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آتے رہے، اور ساتھ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے الہام بھی ہوتا ہے، میرے دل کے اوپر القاء بھی کیا جاتا ہے، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے یا فرشتہ میرے ساتھ کلام کر رہا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی اس بات کو اپنی جو بھی وہ گفتگو کرتا تھا وحی قرآنی کی مثل قرار دیتا تھا۔ اپنی کتاب تذکرہ مجموعہ الہامات صفحہ نمبر 97 کے اندر لکھتا ہے کہ میری وحی قرآن کی طرح قطعی ہے، وہ قرآن ہی کی طرح حکم رکھتی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دعویٰ اس نے 1905 کے اندر کیا ہے۔ ساتواں اس کا سب سے بڑا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے، ختم نبوت کا جو انکار ہے اس نے واضح طور پر کر دیا۔ اپنی کتاب ہے اس کا ایک غلطی کا ازالہ، اس کے صفحہ نمبر 8 کے اوپر لکھتا ہے کہ کسی امتی کے لیے دروازہ بند نہیں کہ وہ نبوت کا مقام حاصل نہ کر سکے، یعنی اپنی نبوت کا اعلان تو اس نے کیا سو کیا، اپنے بعد بھی اس نے فتنوں کا ایک ایسا دروازہ کھولا کہ جس دروازے پر پہنچنے کے بعد دنیا کا کوئی بھی بدبخت اٹھ کر یہ دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں اور اس امت کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ اور ہم جس وقت تاریخ کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات بخوبی نظر آتی ہے کہ مختلف ادوار کے اندر مختلف لوگوں نے تصوف اور دیگر عقائد کی آڑ کے اندر پس پردہ طور پر بہت کچھ اس نبوت کے حوالے سے کہا ہے۔ حقیقت کے اندر یہ ہے کہ اس مرزا غلام احمد قادیانی کے افکار کے بعد کافی کمزور عقائد کے حامل لوگوں کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ معرض وجود کے اندر آئیں۔ یہ اس کا جو دعویٰ تھا ختم نبوت کے انکار پر، یہ 1905 سے لے کر 1907 تک تھا، اور اسی طرح 8واں اس کا جو دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ مجھے جو نہیں مانتا، جو احمدی نہیں ہے، غیر احمدی ہیں، اس کو اس نے کہا کہ وہ کافر ہے۔ یعنی اس کی جو معاملات کی جو فہرست ہے وہ بڑی طویل ہے۔ اس نے مختلف دعویٰ جات تو جہاں کیے سو کیے، اس نے اپنی زندگی کے آخری لمحات کے اندر امت مسلمہ کے ان افراد کو جنہوں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور اس کی دعوت کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے اور اس کی دعوت کا انہوں نے ہر قسم کا مقابلہ کیا، مناظرے کی صورت میں، مجادلہ کی صورت میں، مباحثہ کی صورت میں، آپس میں گفتگو کی صورت میں، اس کی کتابوں کی جواب کی صورت میں، اس نے اس سن کے اندر آ کر 1907 کے اندر اس نے آ کر کہا کہ میرے علاوہ جو بھی ہے وہ سب کے سب کافر ہیں۔ یعنی اس نے فتنہ تکفیر، فتویٰ تکفیر مسلمانوں کے خلاف اس نے دے دیا۔ 9ویں نمبر پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ایک جرائم کی بڑی فہرست موجود ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی یہ باطل تعویلات کیا کرتا تھا۔ آپ ناظرین ایک بات کو یاد رکھیں کہ ہمیشہ باطل جو بھی ہوتا ہے جو اسلام کے خلاف لکھتا ہے، وہ اسلام ہی کی نصوص سے چیزیں اٹھا کر اس کے معنی اور مفاہیم کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی یہی طریقہ واردات تھا کہ اس نے قرآن مجید کی مختلف آیات کو لیا اور اس کے بعد ان آیات کو اپنے نبوت کی ثبوت کے لیے مسلمانوں کے اندر پیش کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح اس نے ذخیرہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور اس میں سے جو احادیث اس نے سمجھی کہ اپنے فہم کے مطابق یہ میرے لیے درست ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ احادیث میرے اوپر منطبق ہو۔ یاد رکھیں قرآن اور سنت اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ علم وحی مسلمانوں کے لیے کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سابقہ ادیان کی مانند اس دین کو وہ حیثیت نہیں دی، اس کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ مسلمانوں کے اندر اس کو پسند فرما کر مسلمانوں کو دیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ لی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے بہت سارے مقامات کی تفسیر اپنے انداز سے کی، صحابہ کرام نے اس کو نقل کیا ہے۔ صحابہ کرام اس بات کے عینی شاہد ہیں کہ قرآن مجید کا نزول کب اور کیسے ہوا، اس کی آیات کے تناظر کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی تصریحات فرمائیں اور کون کون سی باتیں آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کی نظر کی۔ اسی طرح حدیث رسول کا باقاعدہ علم مدون کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی کوئی بات دین فطرت کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہمیشہ سے باطل فرقوں کا یہ خاصہ اور ہمیشہ سے باطل فرقوں کا یہ ایک باقاعدہ کام رہا ہے کہ انہوں نے قرآن اور سنت کی چیزوں کو اٹھا کر اپنے باطل نظریات کے حق کے اندر پیش کرنے کی کوشش کی۔ ہم انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین نے باقاعدہ پھر اللہ نے موقع دیا تو اس بات پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ مستشرقین اور دنیا کے اندر جتنے بھی بدعی
اور غلط فکر کے حامل لوگ ہیں، انہوں نے قرآن و سنت کی جو نصوص ہیں ان کو اٹھا کر اپنے حق کے اندر کس طرح ان کو بیان کرنے کی اور اس کو پیش کرنے کی سعی مضموم یہ کی ہے۔ ہم انشاءاللہ الرحمن اس پر بات کریں گے۔ تو اس کا جو نامہ دعویٰ تھا وہ یہ تھا، یہ اپنی کتاب مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 1 صفحہ 95 کے اندر کہتا ہے، میں نے خواب دیکھا کہ میں کعبہ کا طواف کر رہا ہوں اور لوگ کہہ رہے ہیں ھذا الذی کان وعدنا ھذا الذی کان موعودنا، کہ میں وہ ہوں کہ جس کا ہمیں وعدہ دیا گیا ہے، یہ بندہ وہ ہے، یہ بندہ وہ ہے جس نے آنا تھا۔ یعنی امام مہدی کے حوالے سے اپنے آپ کو یہ پیش کر رہا ہے کہ میں ہی مہدی ہوں، تو یعنی سنت کی اس نے غلط قسم کی تعریفات کی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیدائش 1882 سے لے کر 1901 تک، یہ تقریباً مرزا غلام احمد قادیانی کی دعوت کا آغاز 1882 سے لے کر 1901 تک تقریباً 19 سال اس نے مجدد اور محدث ہونے کا دعویٰ کیا۔ 1901 سے لے کر 1907 تک 7 سالوں کے اندر اس نے اپنا اصل چہرہ دکھایا۔ اس کے اندر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، رسالت کا دعویٰ کیا، وحی کا دعویٰ کیا، ختم نبوت کے انکار کر کے دعویٰ کیا، اور اس کے نہ ماننے والوں کی اس نے تکفیر کی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیدائش 13 فروری 1835 ہے، اور یہ سارا کا سارا اس کا تقریباً 73 سال کا سفر 26 مئی 1908 کو لاہور کے احمدیہ بلڈنگ کے اندر مسلسل 1 سال اس حال یعنی پیچس کی صورت کے اندر اس کی طبیعت کی خرابی ہوتے ہوئے اس نے واش روم کے اندر اپنی جان اس نے اختتام کو پہنچائی، اور اللہ رب العالمین نے اس کو اس دنیا سے اٹھا لیا۔ اس کی زندگی کے آخر تک اس کا سفر تھا۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن ہم بات کریں گے علماء امت نے اس کے خلاف کس قسم کا کام کیا ہے۔